تعلق سے کلام اقدس کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس عید کا لب نبات بھی، اس کا سیاق و سباق بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت کیا رہنا چاہیے، تیار اور بیدار رہنا چاہیے۔ اس تعلق سے ہی آج کلام اقدس کی سچائیوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب ایمان، طبیعت، مزاج اور حالات کی بہتر حالت میں ہوں گے، اور خدا یسوع المسیح سے یہ میں استدعا کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی 2 چند بلکہ 100 چند بلکہ 1000 چند رکھیں گے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے گا بزرگ متی کی معرفت، لکھا گیا اس کا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ جس نے نکال لیا ہے وہ میرے ساتھ پڑھ دیں۔ 24 کی 36، متی رسول کی معرفت، لکھا گیا اس کا انجیلی بیان۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ آمین۔ کلام اقدس کے بڑے سنے اور اس پر عمل کیے جانے پر خدا ان کی خاص و خاص برکت ہو۔ تو یہ آیت بزرگ متی خدا یسوع المسیح کے الفاظ، خدا یسوع المسیح کی زبان مبارکہ کے الفاظ یہودی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ متی کی انجیل یہودی لوگوں کو لکھی گئی، اور یہودیوں کو ہی وہ بتاتے ہیں خدا یسوع المسیح کی زبان مبارکہ کے الفاظ۔ لیکن اس دن، اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا یسوع المسیح نے اس آیت کو کیوں کہا۔ پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دیں متی کے تعلق سے۔ متی کو کون کون جانتا ہے؟ آپ سب متی کو جانتے ہیں۔ متی رسول کا پیشہ کیا تھا جی؟ متی رسول محصول لیتا تھا۔ اس دور میں محصول لینے والوں کے 2 درجات ہوتے تھے۔ ایک ہوتا تھا جو محصول لینے والوں کا سردار ہوتا تھا، اور ایک وہ ہوتا تھا جو چوکی کا درجہ ہوتا تھا۔ محصول لینے والوں کی مثال، سردار کی مثال ہمیں زکئی سے ملتی ہے، اور محصول لینے والوں کا سردار زکئی۔ محصول لینے والے ہوتے تھے یہ یہودی لوگ ہی ہوتے تھے، اور رومیوں کے لیے یہودی لوگوں سے ہی محصول کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ یہ کفر نحوم کی چوکی پر بیٹھ کر اپنے ہی بھائیوں سے محصول لیا کرتا تھا، اور یہ محصول لینے والوں کا سردار نہیں، یہ نچلے درجے کا تھا، اور یہ چنگی ٹیکس لیا کرتا تھا۔ کفر نحوم کی چوکی پہ بیٹھ کے یہ چنگی ٹیکس لیا کرتا تھا۔ اس دور میں کیا تھا کہ آج کے دور میں بھی شاید جو یہ کام کرتے ہیں، آڑت کا شاید اس کو آڑت بولتے ہیں، تو گندم کی بوریوں کا کاروبار کرتے ہیں یا گندم کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے پائپ ہوتے ہیں، اور پائپ کو سوراخ ہوتا ہے آگے، اس کی وہ باریک ہوتی ہے، پچھلے بڑی ہوتی ہے، ایسے وہ گندم کی بوری کو لگاتے ہیں اور اس میں دانے آ جاتے ہیں۔ شاید کسی نے دیکھا ہو جو گندم اسپیشل ادھر گندم کے گودام ہوتے ہیں یا چاول کے، دیکھنے کو ملے گا۔ تو ان لوگوں کے پاس وہ ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی کفر نحوم کی چوکی سے اپنے سامان کو لے کر آتا تھا تو یہ حد سے زیادہ ان کو تنگ کرتے تھے، اور ان کی چیزوں کو ایسے آگے پیچھے دیکھتے تھے، اور ان کو حد سے زیادہ ڈسٹرب کرتے تھے۔ اس لیے یہودی لوگ اپنے ہی بھائیوں سے، ان بھائیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے، حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور ان کو غیر قوموں کے برابر جانتے تھے۔ تو متی رسول، ایک میں نے بک پڑھی، لیزلی بی فلن اس کی رائٹر تھی، وہ کہتی ہے کہ متی رسول بیٹھا ہوا ہے محصول لینے والی چوکی پر، اور بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی باتیں ہر روز وہ سنتا ہوگا، ہر روز جب بھی وہ آتا ہوگا کوئی نہ کوئی شخص اس کو بتاتا ہوگا یار کی بیٹی زندہ ہو گئی، آج یسوع مسیح نے یہ کر دیا، جنم کہتے کی آپ کی قوم دی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں ٹوٹ چکا تھا، اپنے دل ہی دل میں کیا ہو چکا تھا؟ ٹوٹ چکا تھا، اور اپنے آپ کو کوستا ہوگا یہ کہ میرے پاس کبھی بھی یسوع نہیں آ سکتا، یسوع مجھے نہیں بچا سکتا، کیونکہ مجھ سے تو وہ نفرت ہی کرتا ہوگا، کیونکہ وہ بھی یہودی ہے، یہودی لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک واقعہ ہوا، وہ اپنے محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے بہی کھاتا جات میں مصروف ہے، کچھ لکھ رہا ہے، تو اچانک ہی وہ خالق کائنات، وہ ہستی عظیم اس کے سامنے آ گئی، وہ اپنے کھاتوں میں مصروف ہے۔ جتنے میں اس کی نظریں خدا یسوع مسیح کی طرف جاتی ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بائبل میں نہیں لکھا، یہ حکم میں لیزلی بی فلن بچی کے ایکسپریشن کو بیان کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ گیا ہوگا، اس نے دل میں کہا ہوگا کہ یہ جو یسوع ناصری ہے ساری دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن مجھ سے یہ نفرت ہی کرتا ہوگا کیونکہ میں محصول لیتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے، آپ کو پتا ہے اس کو کیا کہا؟ یسوع نے متی رسول کو کیا کہا جب اس کے پاس پہلی دفعہ آئے؟ میرے پیچھے ہو لے، اور دیکھیں اس کا دل پہلے سے
फरिश्तों को मुड़कर नहीं देखा, कितना उसके गले में पैसा है, कितने हिसाबात है, उसने फौरन ही, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, उसने फौरन ही हर एक चीज को उधर छोड़ के खुदा यीशु मसीह के पीछे हो ली। तो आज देखें उनके नाम भी जिंदा और जावेद रहेंगे, यरूशलेम की बुनियादों पर उनके नाम लिखे गए। तो यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारका के अल्फाज को कुछ इस तरह बयान करता है कि उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ किस किस का ईमान है कि खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो वो बेटे की शक्ल में आए? सबका ईमान है खुदा यीशु मसीह। और किस किस का ईमान है कि खुदा यीशु मसीह दोहरी शख्सियत के मालिक थे, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे? किस किस का ईमान है? हम सबका ईमान होना चाहिए खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। इंसान होते हुए उनको भूख भी लगती थी, परेशान भी होते थे, रोते थे, बैठते थे, थकते थे, और कामिल खुदाइयत उनमें ये थी, पानी पे चलते थे। कामिल खुदाइयत थी, गुनाहों को माफ करते थे। कामिल अलूहियत थी, और मुर्दे को कहते थे खड़ा हुआ तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हमें में भी एक लम्हे के लिए हमें शौक दें कि उस घड़ी और उस दिन की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना ही बेटा। तो बेटा कौन था? यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह खुदा भी है, उसको वो इस दिन को उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? एक लम्हे के लिए हमें ये शौक लगता है कि यीशु मसीह क्यों वक्त को, उस घड़ी को क्यों नहीं जानते, बेटा होते। ये मैं आज आपको बात बताऊंगा कि ये आयत खुदा यीशु मसीह ने किस लिए कही। खुदा यीशु मसीह यहूदी पर से मंजर से ताल्लुक रखते थे। खुदा यीशु मसीह का ताल्लुक किस कौम से था? यहूदी से था। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत की बातों को मंसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। खुदा यीशु मसीह ने एक एक यहूदी बात को अपनी जिंदगी में से पूरा किया। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश यहूदी पेशन गोइयों के मुताबिक, पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों के मुताबिक ऐन उनकी पैदाइश। खुदा यीशु मसीह मिस्र को गए, ऐन पेशन गोई के मुताबिक। मिस्र से वापस आए, ऐन पेशन गोई के मुताबिक। खुदा यीशु मसीह जब छोटे से थे तो हैकल में गए, पेशन गोइयों के मुताबिक। और जब खुदा यीशु मसीह 12 साल के हैकल में गए तो आपको पता है उन्होंने यहूदी रब्बियों से, जो उनके डॉक्टर थे, जो उनके आलिम थे, उनसे कुछ बातें की। आपको पता है यीशु मसीह ने 12 साल की बातों में उम्र में हैकल में क्या किया? पता है किसी को? किसी को पता हो? फकीरों और फरीसियों से क्या किए जी? सवालों जवाब किया। तो ऐन शरीयत के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने किया। कोई भी यहूदी बच्चा किसी भी शरअ के आलम से तब तक सवाल नहीं कर सकता था जब तक उसने इब्ने शरीयत की सनद हासिल न की।